ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یوں تو سب سے بڑا تو اس وقت ایشو یہی ہے کہ لوگوں نے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے 100 دن کا۔ پتہ نہیں کہاں سے اصطلاح آئی ہے، غالباً ویسٹ سے، ہمارے یہاں تو ہم نے نہیں سنا تھا پہلے۔ بھٹو صاحب ضیاء اللہ کے دور میں کہتے ہیں جی 100 دن 10 دن ہو گئے ہیں، غالباً بلکہ 15 دن ہو گئے ہیں، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے وزیروں، مشیروں، وزرائے اعلیٰ سے، اور پھر ان کے جو منسٹر بیان دے رہے ہیں، زیادہ تر توجہ لوگوں کی ادھر ہے۔ اور پھر سب میں اہم ایشو جو ایک ابھر کے آیا ہے وہ کچھ میڈیا کا ایک بار پھر جو کنفرنٹیشن لگ رہی ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کی قیادت اور خود وزیر اعظم ہاؤس سے۔ پاکستان میں ویسے تو کبھی میڈیا کے حوالے سے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں رہی، بلکہ ہم نے تو ایوب خان کا دور دیکھا کہ اس دور میں اخبارات کیا بن گئے ہوئے، مالکان کو بھی ضبط کر لیا گیا، ادارے ضبط کر لیے گئے، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس بڑا مشہور ہوا، وہ ختم ہوا۔ تو پھر بھٹو صاحب کا دور دیکھا، وہ بھی کوئی بہرحال ابتدا میں کوئی بہت اچھا آئیڈیل دور نہیں تھا، انہیں بھی برداشت کم تھی۔ پھر ضیاء الحق کا دور تو خیر ایسا آیا کہ کوڑے تک مارے گئے صحافیوں کے، اخبارات بند کیے گئے۔ تو ضیاء الحق کا وہ بھیانک دور بھی ہم نے دیکھا، لیکن تنظیمیں مضبوط تھیں، مقابلہ کیا۔ اس کے بعد میاں بی بی یعنی میاں صاحب نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی اپنے اپنے آزادی صحافت کے پیمانے تھے۔ مشرف صاحب کو گو کہ یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے خاص طور پر ان کے دور میں جو نجی چینل آئے اس سے میڈیا کو بڑی آزادی ملی، لیکن جب وکلا کی تحریک آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے قدغن لگایا۔ پھر حالیہ دور میاں صاحب کا، لیکن اب جو تحریک انصاف کے جو ایک بریگیڈ ہے کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ، وہ بڑی ایکٹیو ہے، خود ان کی قیادت بھی بڑی حساس ہے۔ تو میڈیا ایک نیا فیز دیکھ رہا ہے، اور یہ اس بات سے مختلف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پی 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 اور نون لیگ نے تو 3 دہائیوں سے حکومت کی، خان صاحب کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو میڈیا اس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، سینئر لوگ ہیں۔ کراچی میں میں نے رہنمائی کے لیے بلکہ شریک میزبان کر لیا ہے مبشر زیدی کو، ہم ذرا ہٹ کے میں ہمارے آتے ہیں خود اینکر۔ پھر ڈاکٹر ہما بقائی ہوتی ہمارے شہر میں ہیں لیکن لاہور گئی ہوئی ہیں۔ نسیم زہرا بی بی سے بھی آپ کو علم ہے کہ بڑی سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں۔ سلیم صافی بھی ہمیں جوائن کریں گے، آج کل وہ کافی مرکز بنے ہوئے ہیں اس ہنگامہ آرائی کا، اور ان کے لیے ریلیاں اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن مبشر آپ سے اور ڈاکٹر ہما بقائی سے پہلے کیوں نہ نسیم زہرا صاحبہ سے گفتگو کی جائے۔ آپ کہنا آج کل ان کی کتاب کی بھی بڑی دھوم ہے بھائی، یہ آج کل صاحب لوگ ہم لوگ اچھا صحافی آپ بھی کہتے ہیں لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے، زبانی کام چلاتے ہیں، لیکن کتابیں بھی پتہ نہیں کب وقت ملا نسیم زہرا کو اتنی بڑی کتاب، اور ایشو بھی بڑا کنٹروورشل تھا کارگل۔ لیکن نسیمی بھی آپ نے بھی اب تو میں کہہ سکتا ہوں کئی دہائی دیکھی صحافت کی، یہ جو آج ہے کیا واقعی جو پی ٹی آئی کی حکومت اس کی قیادت میں برداشت کم ہے ماضی کے حکمرانوں کے مقابلے میں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں اس میں ہیں بریلی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اس پہ ہم چلے جائیں کہ جب عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے ایڈریس ٹو دا نیشن، اس کے بعد رسپانس دیکھ لیں، مطلب چاروں طرف سے، چاہے ان کے عمران خان صاحب کے کوئی سپورٹر تھے یا ان کو اپوز کرتے رہے، سب نے کہا کہ زبردست۔ اس کے بعد آج ہم جہاں کھڑے ہیں، میرا خیال ابھی 10-12 دن ہی ہوئے ہیں، 14 دن، وہ یہ ہے کہ بالکل جو آپ نے تصویر دیکھی وہ درست ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو اگر آپ ایک سوال اٹھا لیں تو آپ کو کوئی 1000 اس پر آپ کی تجویز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ ایک حکومت میں کئی حلقوں میں یہ ایک خیال ہے کہ جی کیوں میڈیا ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، پتہ کیوں میڈیا ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر آپ اس سوال کو ذرا ان پیک کریں تو میرا خیال ہے بات بڑی کلیئر ہے کہ جو میڈیا ہے، ابھی آپ کی میں بات سن رہی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ایک آئیڈیل کبھی بھی نہیں رہی سچویشن، ہونی بھی نہیں چاہیے آئیڈیل۔ میڈیا جو ہے اس کا کام ہے آڈیٹرز کا، یعنی کہ ہم آڈٹ کرتے ہیں جو حکومتیں کام کرتی ہیں۔ اس حکومت کے حوالے سے 2 ٹریکس کو دیکھ لیجیے گا، ایک یہ کہ یہ بالکل کہنا پڑے گا اور اکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ حکومت سچ مچ ریفارمز کے بارے میں ابھی تک سیریس لگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں، حالانکہ تنقید کی جا سکتی ہے، لوگ سے نکل ہیں، کمیٹی سے کچھ نکلتا نہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ مین بزنس آن دیٹ فرنٹ۔ ابھی ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ، لیکن جو پہلے اسٹیپس لے رہے ہیں وہ ذرا اس میں آپ کہیں کہ کانفیڈنس ذرا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ ایک طرف اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ
کچھ باتیں آپ نے ٹھیک کر دی ہیں، لیکن اگر آپ کے سی ایم پنجاب DPO پاک پتن کے ساتھ وہ حشر کریں گے یا وہ طریقہ اپنائیں گے جس طریقے سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے خود 5 سال کیا میں کہوں گی 10 سال تنقید کی اور صحیح تنقید کی ہے، آج جب لوگوں کی دل شمول میڈیا جب بہت کانفیڈنس ہو گیا اس سے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، جب ہوگی دیکھیے نا یہ جو مانے کا CM کیس ہے پاک پتن DPO کا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو اس پر اب یہ توقع کرنا یا اس کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، یہ تو بڑی عجب بات ہے۔ اچھا دوسرا، اور آپ کو دیکھیے کہ میں اس کیس پر اس لیے فوکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک طرف بات بڑی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے IG پولیس جن کے جو ہم ان کو جانتے تھے پنجاب کے جو اب ہے، تو وہ نہیں، میں اگر مکمل کروں تو یہ جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے۔ اچھا بہت اچھی بات ہے کہ کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس چیز کو سوا موٹو نوٹس کیا ہے، اس کی کاروائی شروع کی ہے۔ بعد اچھا مثلا ان کے جو انفارمیشن منسٹر پنجاب کے ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے، چلیے عمران خان لیڈر ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا بھی انہیں کو پنجاب کا بنا ہے انفارمیشن منسٹر، تو ان کی بات تو انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن ظاہر ہے اس پر تنقید تو ہونی تھی بڑی بھاری۔ تو یہ سب سچویشن ہے کہ حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے نہیں چلتا کہ آپ سب لوگ مداحی کریں اور آپ کی تنقید نہ ہو۔ ٹھیک ہے نسیم، چلیں ایک لیڈیز فرسٹ ہو گیا تو لیڈیز سیکنڈ ہی چلتا ہے، کیوں مبشر ہے نا، واقعی سے پوچھتا ہوں۔ اور ہما کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس طریقے سے ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ بھئی باقاعدہ ملازم لوگ ہوتے ہیں نا، ہوتے تو ہما ذرا ایک میڈیا میں ہوتے بھی ذرا کافی اور ایکیڈیمک ایسپیکٹ بھی لاتے ہیں۔ ویسے آپ جو نسیم زہرا نے پورے ایک آبزرویشن دی، آپ کے خیال میں وہ میں آگے چل کر پوچھوں گا کہ کیا کوئی میڈیا پہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، ریگولر اتھارٹی ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کا کوئی پیمرا ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو اس وقت ایشو آیا ہوا ہے، کیا اوور آل آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پریجڈس ہیں، ذرا حساس ہے میڈیا اور ان کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں، اور ابھی جیسے وہ آئے ہیں تو ان پر ایک باقاعدہ مہم شروع ہو گئی، کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں وہ جائز ہے ہما بقائی؟ یہ مجاہد جب 22 سال عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کسی کو رعایت نہیں دی تو اب یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہیں رعایت دی جائے گی؟ یہ بھی تو بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جمپ کرتے تھے اور پھر اس کو سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا پہ لے کے ہر جگہ اچھالتے تھے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات کہوں کہ دیکھیے بے شک 10-12 دن ہوئے، لیکن 10-12 دن میں 10 ایشوز کا آ جانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ عامر لیاقت کا قصہ ہو گیا، فواد صاحب کی ہیلی کاپٹر کی کہانی ہو گئی، چوہان صاحب کی بدتمیزی ہو گئی، پھر پنجاب سے جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں۔ کیوں لگتا ہے PTI کو یا PTI کے سپورٹرز کو کہ جی عمران خان صاحب کو وقت دیا جائے اور ان چیزوں سے آنکھیں بند کر کے ان کی اچھی چیزوں کی طرف نظر رکھی جائے؟ عمران خان صاحب نے تو کبھی کسی حکومت کو یہ کنسیشن نہیں دیا۔ جن کے ساتھ بعد میں انہوں نے رابطہ کیا اور اپنے ساتھ میں لایا ان کے ساتھ بھی یہ کنسیشن نہیں کیا۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہاں وہ کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس سوچ میں ہیں کہ اوور نائٹ میڈیا میں اتنی، اور جبکہ میڈیا سے زیادہ جو اپوزیشن ہے وہ ناراض ہے، سٹیٹس کو ٹوٹا ہے، تو جب سٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں تم کیا کر کے دکھاتے ہو۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل یہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو دس از واٹ از ہیپننگ۔ لیکن دیکھیے چوہان صاحب کا سٹیٹمنٹ ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب صاحب کا جن صاحب کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا اور انفارمیشن منسٹر میں فیاض چوہان صاحب کا جو اپوائنٹمنٹ تھا، کیا پہلے نہیں دیکھا گیا کہ یہ کیا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے؟ ایک کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ وہ ایک سردار کے صاحبزادے ہیں۔ اور چوہان صاحب کی جو جوش خطابت ہے اور اس جوش خطابت میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ میڈیا پہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ بہت ساری آپ ان کی سپیچز دیکھ سکتے ہیں جہاں ان کا الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے، ان کی ریفرنسز مناسب نہیں ہیں۔
اور آج کل کے دور میں یہ جو آپ کا فیس ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر؟ فواد چودھری اور چوہان کیا ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں. اگر پی ٹی آئی کی فیس کو ہی بات نہیں کرنی آتی اور وہ موقع دیتے ہیں مجھے اور آپ کو باتیں اٹھانے کا، تو مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کیسے میڈیا کو بلیم کر سکتے ہیں؟ میڈیا تو دیکھیے، میڈیا اپنا آڈٹ خود کر لیتا ہے. ابھی نسیم زہرا نے کہا ہمارا کام آڈیٹرز کا ہے، لیکن ہم پیئر ریویو بھی کرتے ہیں. جو باتیں ہوئیں اس پہ میڈیا ایک دوسرے کو بھی ادھیڑ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ آپ نے یہ اچھا کیا، یہ آپ نے برا کیا. تو پیئر ریویو تو میڈیا میں ہر وقت ہوتا ہی ہے. لیکن اگر میڈیا سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ سب کچھ پی جائے کیونکہ یہ آئی کے کی پارٹی ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے، تو میرا خیال ہے اٹس انریزنیبل. ایسا ہونا ابھی ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا. اوکے ہما، اور انہوں نے ایک بات اور کہہ دوں، جو انہوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے اپنے لیے بینچ مارکس کریٹ کی ہیں. یہ تقریریں ان کے گلے پڑیں گی جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں. بھائی جتنا ہما بقائی اور نسیم زہرا کو میں نے وقت دیا اتنا آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور آپ کیونکہ اینکر ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایسے موقع بریک لے لیا جاتا ہے، ورنہ آپ کہیں گے لیجیے ان دونوں کی باتیں 5 منٹ سنی اور مجھے 2 منٹ کے بعد کہہ دیا بریک آ گیا. ہم تو شکایت تو میں کیوں نہ بریک لے لوں، ہے نا، پھر آپ کے بعد آتا ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ یہ کہ جیسے میں نے کہا نسیم زہرا اور ہما بقائی میڈیا کے لوگ ہیں. اور میں شاید آگے بڑھ کر بھی جب بریک کے بعد آؤں تو گفتگو یہ کروں کہ ہم گفتگو کو یہاں تک کیوں محدود رکھیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کوئی پیمرا بھی نہیں ہونا چاہیے، پریس کونسل بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے نہیں. اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ولی ڈان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ایک مبشر یہ بھی تو ہے نا کہ ان میں جیسے فواد چودھری صاحب پہلی بار انفارمیشن بنے، خان صاحب بھی اس جگہ بیٹھے ہیں، ان کے بائیں دائیں بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا کوئی خاص تجربہ نہیں. مجھے یاد ہے جب بھٹو صاحب آئے تھے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں، انہوں نے سولیری صاحب کو بھلے کچھ بھی تھے کہا اس کو برطرف کرو. شہر الطاف گوہر کے بارے میں یہ اعلان ہی کر دیا، اپنے کزن کو کہا ٹیلنٹڈ کزن کو میں گورنر لگا رہا ہوں. تو ایک نیا جوش و خروش سے بھٹو صاحب جب آئے تو یہ کرسی ایسی چیز ہوتی ہے. تو یہ بھی تو ایک ہے کہ خان صاحب کی جو ٹیم ہے، خان صاحب بڑے کرکٹ کے کھلاڑی آزمودہ ہوں، اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو علم ہے کہ بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، بڑی دیواریں، بڑی رکاوٹیں. اب پہلے تو ہم بھی ملا دیتے تھے DRI کے SMS کر دیتے تھے، میں اور نسیم زہرا، تھوڑی دیر بعد جواب بھی آ جاتا تھا. تو یہ بھی آپ نہیں سمجھتا کہ کچھ ٹائم دینا چاہیے؟ بیچاری ٹیم پرجوش ہے، اتنے عرصے بعد آئی ہے. مبشر بالکل ٹائم دیکھیں، اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹائم دینا چاہیے. لیکن آپ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ 100 دن کا جو ایجنڈا ہے وہ تو خان صاحب نے خود کیا تھا، اور انہوں نے خود اس وقت کو متعین کیا کہ آپ پہلے 100 دن میں آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا نا. تو یہ چیز جب آپ بار کو ہائی کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ کیجئے کہ پھر جو جج کیا جائے گا آپ کو اس بار پہ ہی کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جج ہمیں آپ کریں زرداری اور نواز شریف حکومتوں کی طرح، مگر ان کا جو ریٹرک ہے اس کو ہم بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیں. جیسے میری ساتھیوں نے کہا، نسیم نے بھی اور ہما بقائی نے بھی، ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ یہ حکومت بھی غلطیاں کرے گی. ہمیں پتہ ہے نئی حکومت ہے، لیکن اس حکومت کو جج کیا جائے گا کہ کتنی جلدی آپ ریمیڈیل میجرز لیتے ہیں، یعنی اس جو بھی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے اس کو ریزالو کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے. بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، چاہے وہ DPO باغ پتن کا مسئلہ ہو، وہ چاہے چوہان صاحب کا مسئلہ ہو. چوہان صاحب نے خیر معافی مانگی بعد میں. نہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو نا. دیکھو ویسے آگے میں کہہ رہا ہوں آگے دیکھیں آپ کو بھی تو آپ کے بھی جو اب سوری ٹو سے میں آپ کو نہیں کہہ رہا یا نسیم زہرا نہیں کہہ رہا، لیکن جو پہلے کیا اس طرح ڈیوائڈ کبھی میڈیا ہوتا تھا؟ کیا پہلے اس طرح چینل پارٹی بنتے تھے؟ کیا وہ جو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جو پیچھے سے چھاتا بردار کچھ اینکرز آئیں، کیا زبان استعمال کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے پھر چیف جسٹس صاحب کو مداخلت کرنی پڑی نا. ہم ایک پرچہ اٹھا لیتے ہیں اور بغیر اچھا ہم نے کورٹیں لگانی شروع کر دی ہیں. کیا ہمیں کورٹیں لگانی چاہیے؟ نہیں، جیسے نسیم اور ہما نے کہا کہ یہ چیز خان صاحب نے خود شروع کی. نہیں ٹھیک ہے نا، وہ تو خان صاحب نے تو آ کر کے ایک ریٹرک کا جو لیول ہے وہ ٹاک شوز میں اتنا بڑھا دیا
ٹھیک ہے، اس سے یہ ہونا شروع ہوا کہ پھر ایک پارٹی نے ایک چینل کا بائیکاٹ کیا، دوسری پارٹی نے دوسرے چینل کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا، وہاں پر یہ پولرائزیشن بھی خود کریٹ کی گئی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میڈیا میں اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہے۔ شاید اس کی سبب یہ بھی ہے کہ کچھ اتنا بہت زیادہ دیکھ بھی نہیں پاتا، پھر آج کل یہ بھی ہو گیا کہ 8 چینل تو لگے ہوئے ہیں لیکن آپ خاموشی سے اس کو بس دیکھ رہے ہیں، شکلیں دیکھنے کیا ہو رہا ہے یا پٹیاں پڑھ رہے ہیں تو، لیکن ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اور کافی عرصے سے کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے دوست جو سلیم صافی، ویسے ہر طرف سے ان کو مار پڑتی ہے، ویسے میں نے دیکھا ہے نہ مولوی صاحب چھوڑتے ہیں مولانا ان کو، نہ یہ والی پارٹی، لیکن کچھ تحریک انصاف سے خاص ان کا لو ہیٹ کا، بلکہ ہیٹ کا یا لو کا، اس کو بھی لو استعمال کرنا چاہیے، ریلیشن کیا ہے۔ تو یہاں کراچی اسٹوڈیو میں مبشر زیدی، لاہور میں ہماری ڈاکٹر عمر بقائی شہر کے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ تو میں سلیم صافی سے پہلے یہ پوچھتا ہوں، وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ یہاں ہنگامہ ہے کیوں برپا، آگے دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا، تو سلیم صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہنگامہ کیوں اتنا برپا ہو گیا یہ سب کچھ؟ جی ایک تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ میں بقائمی ہوش و حواس، کیونکہ میں نے تھوڑی سی پی نہیں لیے، بقائمی ہوش و حواس یہ بات میں بقائمی ہوش و حواس یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ایما پہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ کیمپین شروع کی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون اس کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس کس سوشل میڈیا کے کون سے گروپ اس میں انوالو زیادہ تھے، کون سے 2 گروپوں نے میری کردار کشی کے مہم سے معذرت کی تھی، اور اصل وجہ بھی وہ خبر وغیرہ نہیں ہے جس کو انہوں نے بہانہ بنا دیا ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے، اور وہ انشاءاللہ 8-10 دن میں سب کے سامنے وہ اصل وجہ بھی سامنے آ جائے گی، پھر سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ باقی آپ لوگ بھی عادی ہیں اس چیز کے، ہم بھی اس کے عادی ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے گولیاں کھائی، اس سے وہ خاموش نہیں ہوئے، تو ہم گالی کھانے سے کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ ہماری نہ کسی سے ذاتی دوستی ہے، نہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے۔ جو میری رائے تھی اس سے 1000 گنا زیادہ گالی دے دے، جس چیز پہ میں کنونس ہوں، میں بیسیت انسان، بیسیت رپورٹر غلط ہو سکتا ہوں، نہ تو میں اپنی رائے بدلوں گا، نہ میں اپنا کام بدلوں گا، نہ میں اپنا طریقہ بدلوں گا۔ باقی جس چیز کو انہوں نے موضوعی بحث بنائے، تو دیکھیں آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں، سینئر ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں کو پاکستان کا اصل ایشو ہی نہیں سمجھتا۔ وزیر اعظم ہیلی کاپٹر استعمال نہ کرے تو کیا کرے؟ وزیر اعظم وزیر ہاؤس میں نہ رہیں تو کیا کرے؟ وزیر اعظم جہاز استعمال نہ کرے تو کیا کرے؟ میں آج بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، پاکستان کی ناقص خارجہ پالیسی ہے، سول ملٹری امبیلنس ہے، پاکستان کی معیشت ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، صحت ہے، یہ اصل مسائل ہے۔ لیکن پچھلے 5-10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست اور صحافت دونوں کو ان پٹی پٹی اور نان ایشوز میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جی وہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے خرچہ یہ کر دیا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور اس کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ اب وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کچھ ہوا، عمران خان صاحب کے پہلے دن کی مصروفیات کیا رہی، ان کو بریفنگ کیا ملی، انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا، یہ خبر مجھے اسی دن مل گئی تھی، یہ 3 خبریں، لیکن میں ان کو خبر نہیں سمجھتا تھا، اس لیے نہ میں نے اس پہ کوئی بیپر دیا، نہ اپنے اخبار میں رپورٹ کیا کہ جی وہ بنی گالہ اور اس کے درمیان ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، نہ میں نے یہ بریفنگ والی خبر دے دی۔ یہ تو جب قوم سے ان کا خطاب ہو گیا، اور قوم سے اپنے پہلے خطاب میں پھر میں نے محسوس کیا کہ دہشت گردی کی تفصیل سے ذکر رہی ہے، خارجہ پالیسی کا تفصیل سے نہیں ہے، باقی چیزوں کا نہیں ہے، تو میں اس کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے بطور وزیر اعظم ان کی پریارٹیز کے بارے میں نے ضمنی طور پر یہ کہہ دیا کہ اب ان کو اپنی پریارٹیز ایک سنجیدہ وزیر اعظم کی رکھنی چاہیے، اور اسی کنٹیکسٹ میں میں نے یہ کہہ دیا کہ آج جب وہ بریفنگ ان کو پہلے تعارفی بریفنگ دی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف کے اخراجات کا بتاؤ، اور اس کے جواب میں وزیر اعظم ہاؤس کے عملے نے ان کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات ادا کر دیے ہیں۔ اب آپ سب لوگ سینئر ہیں،
یہ میری تحقیقاتی رپورٹ نہیں ہے کہ کوئی میں نے نواز شریف کو سند دیا ہے. نواز شریف کے بارے میں میری رائے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, بلکہ میں اس بریفنگ کے رودات کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ سلیم صافی نے بڑے تفصیل سے وہ تمام وجوہات کو بیان کیا, اور بہرحال نے کہا جی میں تو اپنے موقع پہ قائم بھی رہوں گا. ڈاکٹر ہما, مجھ میں تو خیر اتنی ہمت جرت نہیں ہوتی, میں تو بڑا گھبراتا ہوں اس سے. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے سلیم صافی صاحب کا ویو ہے اور اس ویو کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور جس کے طرح آج تک سوشل میڈیا پہ ایک سٹائر جو ہے وہ شروع ہے, دیٹ از ان بیڈ ٹیسٹ. ایک خبر آئی, غلط ہوئی, یہ بات الگ کہ آپ کے ہی اپنے اخبار میں, جیسے میں نے پہلے گزارش کی, اس کے حوالے سے ایک اور رپورٹ چھپ گئی. یہ تمام باتیں اپنی جگہ, لیکن جو اس کا ریاکشن آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا جس کی بھی طرف سے, وہ شاید کمینڈیبل نہیں ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, اور یہ صرف سلیم صافی کا قصہ نہیں ہے. میں نے کل ایک کامنٹ لکھا تھا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے خلاف, تو میرا ایک پہلا کامنٹ یہ آیا تھا کہ اب دیکھیے آپ پر کتنی حملے ہوتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جو انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ صورتحال جو ہے اس میں پی ٹی آئی نے خود بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, کنٹینیوسلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جب ان پر پلٹ کر آتی ہے تو پھر وہ بہت شور کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے سنا ہو کوڈ اگری مور کے ہیلی کاپٹر اور وزیر اعظم ہاؤس اور کھانا اور چائے شاید پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کل میرے بچوں کو نوکری ملے گی, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ سیڑھیوں پہ مریں گے, یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. کتنے بچے رکشوں میں جنمے جائیں گے, یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اور کیا اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا؟ لیکن ہم نان ایشوز میں پھنسے ہوئے, نان ایشوز میں پھنسے رہیں گے, لیکن تھوڑا سا میڈیا کو بھی انٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم سلیم صافی صاحب, ہم ڈاکٹر ہما بقائی, پھر ہمارے مبشر علی, سبھی سرخیل ہیں اس کے. میں دو چیزوں پہ دراصل گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ سبجیکٹو صرف تحریک انصاف یا جو حالیہ کنٹروورسی پہ ہو گئے ہیں, اور پہلے بھی آپ کو علم ہے کہ کنٹرول کیا ہے, یہاں تو کوڑے تک مارے گئے, اخبارات بند کر دیے گئے, کیا کیا نہیں ہوا. اور بہرحال کیونکہ اس وقت تنظیمیں اسٹرانگ تھیں. اب کچھ ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی, یعنی جس میں بھی شامل کرتا ہوں, کہ ہم بھی بڑے سرکش اور سرخیل اور بلکہ متکبر اور بڑے حساس ہو گئے ہیں کہ جی ہم ایک بنا تو ہے. دیکھیں آپ لوگ بھی, اب ہمارے ماشاءاللہ ہمارا جیسے انداز حکمرانی ہے نا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اور وہ ایک امپورٹنٹ. میں بھی چاہتا ہوں جب میں جاؤں کسی جلسے میں تو پہلی صف میں بٹھالا جاؤں, میں بھی لائن میں نہ لگوں. تو ایک نیا یہ جو ٹرینڈ تو آیا ہے نا کہ ہم ایک پارٹی بن گئے ہیں. جیسے پہلے ہوتا تھا نا اپوزیشن پارٹی, حکومتی پارٹی, سرکاری افسر, بیوکریسی. کچھ یہ نہیں لگتا کہ کچھ بس یہ ماننا پڑے گا, میں تو فیل کرتا ہوں, میں بھی جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں مجھے تو آپ لائن میں کیوں لگے, آئیے یہ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک تو بات کرتا ہوں. میں تو اپنے رپورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ ڈونٹ رب شولڈرز ود ہوز اینڈ ہو. آپ کا تعلق ان سے خبر تک کا ہے, وہیں تک محدود رہیے, اس کے علاوہ نہ جائیے. ایسا نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا, نہیں ہو رہا. اب ہمارے اندر اپنے صحافت میں اتنی کالی بھیڑیں, سب کو پتہ ہے, کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھیے سلیم صافی کے کیس میں نے بھی اس پہ یہی کمنٹ کیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی خبر غلط ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے یا تحریک انصاف کے اسپوکسمین آ کر کے کہہ دیں. اگر نہیں ہے تو پھر تب بھی آپ بتا دیں تو وہ دین اینڈ دیر ختم ہو جاتی. یہ جو آپ بیک گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں کیمپیننگ کہ ملائن کر دیں گے آپ, تو آپ دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا, ٹرانسپیرنسی کی بات کی, سارا کچھ کہا, ہیلی کاپٹر پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو ایک ایشو بنایا, کہا کہ ہیلی کاپٹر نہیں استعمال ہونا چاہیے. اب آپ کھل کے بھی نہیں کہہ رہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے, سامنے آ جائیں کہتے ہیں ہاں سیکیورٹی کی وجہ سے میری ٹیم نے کہا ہے لہٰذا میں استعمال کر رہا ہوں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن آپ ایک دفعہ ایک چیز کرتے ہیں, اور آسٹیرٹی دیکھیں, آسٹیرٹی میجرز اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس اور کوئی پالیسی آئی ایم سوری نہیں ہوتی. آسٹیرٹی کریں آپ کو کوئی, آپ نے 5 سال کہا, لیکن جیسے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی فورن پالیسی ہے, دوسری چیزیں ان کے اوپر بھی تو بات کریں نا. اب ہمارا پرابلم یہ ہے
کہ بحیثیت صحافی یا اینکر جب ہم بیٹھتے ہیں، ہما نے کہا کہ سیریس ایشوز کے اوپر پروگرامز کریں، ہم لوگ وی ٹرائی ٹو ڈو اٹ. مثلا جو انہوں نے جن صاحب کو اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے وزیر اعظم نے کہ احتساب لوٹی ہوئی دولت لے کر کے آئیں، ان سے ہم نے بات کی کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ٹریٹیز ہیں وہ. تو ہمیں یہ لگا کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں، اب آپ اس کو کہہ دیں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو بس دھڑا دھڑ پھر آپ میڈیا کے لوگ ہیں. اور میں شاید آگے بڑھ کر بھی جب بریک کے بعد آؤں تو گفتگو یہ کروں کہ ہم گفتگو کو یہاں تک کیوں محدود رکھیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کوئی پیمرا بھی نہیں ہونا چاہیے، پریس کونسل بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے نہیں. اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. نیوز میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور لیکن سلیم صاحب ایک اب تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت سینئر ہیں اور میں تھوڑا بہت میں بھی مختلف چینلوں سے وابستہ رہا ہوں، اور لیکن ایک ہمیں اور آپ کو علم ہے کہ ہمارے یہاں پالیسی اب مالکان کا پولیٹیکل پرسنل انٹرسٹ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ مرتب کرتے ہیں. پتہ نہیں مبشر آپ لوگ بہادر ہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان مالکان کی جو ان پولیٹیکل لیڈرشپ سے یا پارٹیوں سے لڑائی ہوتی ہے اس میں ہم لوگ پارٹ بنتے ہیں. پہلے جب پرنٹ کا دور تھا اور مجھے کہا جاتا تھا یہ خبر دو تو میں اس میں لکھتا تھا نمائندہ، مجاہد علی نام نہیں لکھتا تھا. اب وہ مالکان یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسکرین پہ بھی اور اخبار میں بھی ان کا جو موقف ہے وہ پیش کریں. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض چینلوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے لڑائی ہوتی ہے اس میں ہم ان کا بالل سم ہاؤ. تو یہ ایک تاثر آ گیا، مطلب ایک چینل کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے یہ عمران خان کے خلاف ہے یا یہ عمران خان کے حق میں ہے. پہلے اس طرح بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہوتا سلیم صافی. اس لیے اگر آپ کا موقف میں بالکل درست مان لوں، لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں اور اس ادارے کے مالک سے، کیونکہ براہ راست عمران خان کا باقاعدہ جلسوں جلوسوں تک میں وہ نام لے کے اس کو کنفرٹ کرتے ہیں. سوال بڑا ہو گیا، لیکن تھوڑا سا یہ تاثر ہے نا سلیم صافی؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ مزدور ہیں، اور ہم میں سے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے ادارے کے مالکان کے اثر یا اس سے مکمل طور پر آزاد ہیں تو یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا. یقیناً کہ آپ کو اپنے ادارے کی طرف سے جو لمٹس مقرر ہوتے ہیں اس کی آپ اس میں ہی رہتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرے ادارے پہ عمران خان صاحب کے یہ فرینڈلی انٹرویوز ہوتے تھے، جب عمران خان صاحب اور میرے ادارے کے لوگ مل کے وہ سیلاب کے لیے فنڈ رائزنگ کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، تو میرا ریکارڈ کالموں کا بھی موجود ہے اور باقی چیزوں کا بھی موجود ہے کہ وہ میری اسی طرح کی رائے رہی اور میں اسی طرح کا اظہار کرتا تھا. میں کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بنا تھا. جب میرے ادارہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے اس وقت، میں یہ آج بھی کہتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا تھا، امن کی آشا چلا رہے تھے، تو اسد عمر وغیرہ تو اس کے ممبر بن گئے، لیکن میں اس کا ممبر نہیں بنا تھا کیونکہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ کیمپیننگ جو ہے وہ میڈیا کا کام نہیں ہے. پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ادارے کی یا نواز شریف صاحب کی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سمپتی رہی پچھلے سالوں میں، تو میرے کالم گواہ ہیں، میرے سب کچھ لگائے کہ ان 4.5 سال میں لڑتا رہا اپنی جگہ پہ نواز شریف سے، اور شاید میں پورے گروپ کا واحد اینکر تھا کہ جن کے بارے میں میرے مالکان کو نواز شریف صاحب نے بلایا اور ان پہ دباؤ ڈالا مجھے ہٹانے کے لیے یا مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان میڈیا مالکان کی ظاہری بات ہے اپنی لڑائیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے جو ان کو لڑانے والی قوتیں ہیں ان کا بھی تو کبھی ذکر ہونا چاہیے جب میڈیا پہ ہم لان تان کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بات کہ دیکھیں ابھی ان کے پاس اختیار آ گیا ہے. میں نے اسی جنگ اخبار میں کالم لکھ کے تجویز دے دی ہے اور میں نے اسی جیو پہ بیٹھ کے یہ تجویز دے دی ہے، یا بسم اللہ عمران خان صاحب کمیشن بنا دے. میں نے لکھا ہے کہ اینکرز میں آغاز مجھ سے کرے اور اداروں میں آغاز جنگ گروپ سے کرے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میڈیا کے جو گھسبیٹیے ہیں
یا میڈیا کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس لیے یہ کام نہیں کر رہے. وہ تو زیادہ تر پی ٹی آئی جیسی جماعتوں کی یا ان کے سرپرستوں کی ضرورت ہے. کر لیں, ہم سے احتساب کر لیں اور اس میں جو صحافت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نکال دیں. بھائی اب سلیم صافی ہوں یا مبشر ہوں یا ہما ہوں, ان سے بھائی آپ کو علم ہے کہ ایک حد تک میرا علم ہے, زیادہ ان کو نہ بحث کر سکتا ہوں نہ ایسا کوئی سوال کر سکتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ بڑھیا جواب آ جائے گا, تو میں تو کچھ کے آگے سوال نہیں اٹھاؤں گا. جب صبح کنکلوڈ اگر میں تو ایک لائن میں آپ سے یہ کرواؤں کہ سلیم صافی کا تو ایک ایشو ہے, لیکن اوور آل جو اس وقت میڈیا ہے, اور آپ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی, ہم کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بڑے مسائل سے ہٹ کر جیسے نان ایشوز خود سلیم صافی بھی کہہ رہے تھے, یہ بھی کہہ رہے تھے, اس میں زیادہ الجھ جاتے ہیں, اور جہاں عمران خان یا جو حکومت ہے اس کو جو بڑی چیزوں میں جو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومتیں خود بھی اتنی بڑی چالاک ہو گئی ہیں کہ وہ ہمیں اس طرف لگا دیتی ہیں. ہما جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ. تو اس وقت تو بحث یہ ہے کہ پورے امریکہ کو ٹرمپ نے نان ایشو میں لگا دیا ہے اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ وہاں پہ پیسے بنا رہے. کسی حد تک بات بالکل صحیح ہے. اور دیکھیے میڈیا جو ہے وہ کنزیومر ڈریون انڈسٹری ہے. یہ جو شور شغابہ ہے, یہ جو آپس کی جنگ ہے, یہ جو لڑائی ہے, یہ آئی بالز پکڑتی ہے, اور اس آئی بالز کی پکڑ کی دوڑ میں ہم اور آپ برابر کے شریک ہیں. آپ فوراً پالیسی کا شو کیجئے, کیا ریٹنگ آئے گی. چلے اب پروفیسر صاحبہ یا ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہہ دی, اب اس کے بعد کرتا ہوں. میں تو چاہ رہا تھا کہ سلیم صافی اگر ساتھ مزید رہتے, مزید آپ لوگوں سے میں آگاہی اور انفارمیشن حاصل کرتا, لیکن بہرحال کنکلوڈنگ ورڈ میں یہی کہوں گا, ہمیں بھی بہرحال ایشوز بڑے ہیں. 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, کہیں پڑھ رہا تھا 22 لاکھ ایبورشن ہو رہے ہیں, ہاتھ کٹ جاتا ہے, اور ہم بدقسمتی سے ہم اس میں زیادہ الجھ گئے ہیں, الجھا دیے جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذرا اپنوں کو ریوزٹ وہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ حکمرانوں سے تو ہم نمٹتے رہے, بھٹو صاحب کا دور دیکھا, ضیاء کا, مشرف, میاں بی بی, اب آغاز ہوا ہے. چاہتا ہوں ذرا خان صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. لیکن میں اپنے بڑے تینوں مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں ڈان نیوز سے.